من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین شفیع ذنوبنا وطبیب نفوسنا مولانا ابی القاسم محمد اللهم صل اللہم على صلی علی محمد محمد وعجل فرج. وعلی الطیبین الطاہرین اما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما وزدني من الصالحين. آج جو حدیث ہے وہ جناب امیر علیہ الصلوۃ والسلام سے حدیث ہے معرفت کی فضیلت کے حوالے سے. من سکن قلبہ العلم باللہ سکنہ الغنى عن خلق اللہ. چھوٹی سی بظاہر حدیث لیکن انتہائی معنی کے اعتبار سے دقیق حدیث. اس کے اندر حضرت فرماتے ہیں من سکن قلبہ العلم باللہ، جس کے دل میں اللہ سبحانہ و تعالی کی ذات کا علم پیدا ہو جائے، اس کی معرفت کا علم پیدا ہو جائے. سکنہ الغنى عن خلق اللہ، تو ایسا شخص جو ہے وہ اللہ کی مخلوق سے بے نیاز ہو جاتا ہے، پھر اس کو اس کی ضرورت نہیں رہتی، غنی ہو جاتا ہے، بے نیاز ہو جاتا ہے، پھر وہ مخلوق خدا کا محتاج نہیں رہتا ہے. تو معرفت کی حوالے سے کہ اللہ کی معرفت کتنی اہمیت رکھتی ہے کہ اللہ کی معرفت اگر کسی کے دل میں جگہ پیدا کر لے تو پھر اس کو مخلوق کی ضرورت نہیں رہتی ہے، مخلوق سے وہ بے نیاز ہوتا ہے. اس کے علاوہ ایک دوسری حدیث ہے جو جناب امیری علیہ الصلوۃ والسلام سے ہے، جس میں حضرت فرماتے ہیں اعرف اللہ باللہ، اللہ کو اللہ کے ذریعے پہچانو. اس کی معرفت اسی کے ذریعے سے ہو. دو طریقے ہیں، اس سے پہلے بھی آپ کے سامنے ذکر کیے گئے ہیں. ایک طریقہ یہ ہے کہ جو دنیا کے اندر کائنات میں آیات بکھری ہوئی ہیں، نشانیاں بکھری ہوئی ہیں، ان نشانیوں اور آیات کے ذریعے سے خدا کو سمجھا جائے اور اس کی معرفت حاصل کی جائے. لیکن یہ بڑی معمولی معرفت ہے کہ انسان جو ہے وہ آیات کے ذریعے سے خدا کی معرفت حاصل کرے. جیسے کہ دھواں دیکھ کے ہم آگ کا پتہ لگا رہے ہیں، اس معرفت میں اور خود آگ کو دیکھ کے جو آگ کی معرفت حاصل ہو رہی ہے وہ الگ ہے. تو اللہ کی معرفت اگر آیات کے ذریعے سے حاصل کی جا رہی ہے، نشانیوں کے ذریعے سے حاصل کی جا رہی ہے، تو یہ معرفت جو ہے وہ بہت بڑی معرفت نہیں ہے، بڑی معمولی معرفت ہے. حضرت فرما رہے اعرف اللہ باللہ، اللہ کو اللہ کے ذریعے سے پہچاننا. بھائی آپ اپنے آپ کو کیسے پہچانتے ہیں؟ اپنی معرفت آپ کیسے رکھتے ہیں؟ کیا نشانیوں کے ذریعے سے آپ اپنے آپ کو پہچانتے ہیں؟ نہیں، اپنے آپ کو آپ خود اپنی ذات کے ذریعے سے پہچانتے ہیں. تو اللہ کو اللہ کے ذریعے سے پہچانتے ہیں. والرسول بالرسالہ، اور رسول کو رسالت کے ذریعے سے پہچانتے کہ وہ جو فریضہ رسالت لے کر آئے، اس فریضہ رسالت کے واسطے سے، اس کے وسیلے سے رسول کو پہچانے. وَأُولِي الْأَمْرِ، اور جو صاحبان امر ہیں، جو رسول کے جانشین ہیں، جو ان کے خلفاء ہیں، ان کی معرفت کیسے ہوگی؟ وَأُولِي الْأَمْرِ بِالْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ. صاحبان امر کی معرفت، اولی الامر کی معرفت، جو رسول کے جانشین اور خلیفہ ہیں، ان کی معرفت
کہ وہ اگر اچھائیوں کا حکم دے رہے ہیں، لوگوں کے ساتھ عدل و انصاف سے کام لے رہے ہیں، لوگوں کے ساتھ بھلائی کر رہے ہیں، تو اس کے ذریعے سے صاحبان امر کو پہچانا جائے گا۔ تین معرفتیں یہاں کے اوپر اس حدیث میں ذکر کی گئی ہیں۔ اللہ کی معرفت خود اللہ کے ذریعے سے، رسول کی معرفت رسالت کے ذریعے سے، اور صاحبان امر کی معرفت، اولی الامر کی معرفت جو ہے وہ جو حاصل کی جائے گی امر بالمعروف، عدل اور احسان کے ذریعے سے، کہ وہ جو اچھائیوں کا حکم دے رہے ہیں، لوگوں کے درمیان انصاف کر رہے ہیں، لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کر رہے ہیں، بھلائی کر رہے ہیں، اس کے ذریعے سے ان کی معرفت حاصل کی جائے گی۔ ایک دعا کا فقرہ ہے جو دعا حضرت امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام سے وارد ہوئی، جس میں حضرت فرماتے ہیں خدا کو مخاطب کر کے، بیکا عرفتو کا پروردگارا، میں نے تجھ کو تیرے ذریعے پہچانا، وانت دللتنی علیک، تو خود اپنی ذات کے اوپر دلالت کرتا ہے، تیری ذات تیرے وجود کو بیان کرتی ہے، کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جو تیری ذات سے زیادہ ظاہر ہو، تیری ذات اور تیرے وجود سے زیادہ روشن، تو خود تیرا وجود، تیری ذات جو ہے وہ تیری معرفت عطا کرتی ہے۔ وَدَعَوْتَنِی إِلَيْکَ، تو ہے کہ جس نے مجھ کو اس معرفت کی جانب بلایا، تو نے اپنی جانب مجھے بلایا، دعوت دی۔ وَلَوْلَا أَنْتَ، خدایا اگر تو نہ ہوتا، لم ادرے ما انتا، تو مجھے نہیں پتا چلتا کہ تو کون ہے، تو کیا ہے۔ میری معرفت کا سبب جو ہے وہ تیری ذات ہے، تو نے اپنے ذریعے سے مجھ کو پہچانوایا۔ اگر تو نہ ہوتا، لولا انتا، اگر تو نہ ہوتا، لم ادرے ما انتا، تو مجھے نہ پتا چلتا کہ خدا کیا ہے، خدا کون ہے۔ بہرحال خداوند کریم سے دعا ہے کہ خدا جو ہے وہ ہم لوگوں کو توفیق دے کہ ہم اللہ کی معرفت حاصل کریں اور کمال معرفت کے درجے کے اوپر پہنچیں۔ یہ معرفت خالص معرفت ہو، جس کے اندر شرک کی آمیزش نہ ہو، جو آلودگیوں سے پاک و پاکیزہ ہو، جس کے اندر جو ہے وہ کوئی اور چیز نہ شامل ہو، صرف اور صرف خدا کی معرفت ہو۔ بہرحال یہ آپ کے سامنے جو ہے چند حدیثیں عرض کری۔ اس ہفتے کہ جو ابھی ہفتہ گزرا ہے، ابھی تمام نہیں ہوا ہے، ہمارے اور آپ کے 8ویں امام حضرت امام علی رضا علیہ السلام کی ولادت گزری۔ اس مہینے میں حضرت کی شہادت بھی ہے، اور اس مہینے میں ذیقات کا جو مہینہ ہے اس میں ولادت بھی ہے۔ لہذا آج کے درس کو مختص کیا جاتا ہے، مخصوص کیا جاتا ہے حضرت کے ذکر سے۔ کوشش یہ کی جائے گی کہ وہ پہلو آپ کے سامنے بیان ہوں جو معمولاً جو ہے نہیں بیان کیے جاتے ہیں، یا جن کو اہمیت نہیں دی جاتی۔ بہرحال یہ وہ پہلو ہیں کہ جن کو سیرت کے باب میں اہمیت حاصل ہے۔ اگر ہم ان پہلوؤں سے واقفیت پیدا کریں گے تو ائمہ طاہرین کی معرفت میں اور اضافہ ہوگا، یعنی خاص طور کے اوپر ائمہ کے حوالے سے یہ جاننا کہ اس زمانے کا سیاسی ماحول کیسا تھا،
بہرحال سیاسی ماحول جو ہے وہ اجمالی طور پہ یا ایک مختصر جملے میں نہیں بیان کیا جا سکتا ہے کہ بڑا ظلم تھا، بڑا جو ہے فساد تھا، اور بہت زیادہ جو ہے ائمہ کے لیے انہیں رکاوٹیں پیدا کر دی تھی، جب تک کہ پوری طرح سے اس دور کی تشریح نہ کی جائے، یہ نہ بتایا جائے کہ عام افراد کے ساتھ جو ہے حکومت وقت کا کیا سلوک تھا، کیا واقعاً وہی اسلام کی سادگی، اسلام کی وہی روحانیت کہ جو عہد رسالت میں تھی وہی اس دور میں بھی تھی، یا یہ اسلام کی سادگی، اسلام کی روحانیت، یہ سب رخصت ہو چکی تھی، اب صرف اسلام نام کا اسلام رہ گیا تھا، اب دربار تشکیل پا چکا تھا، شان و شوکت تھی، کل تک کے پیغمبر کے زمانے میں کوئی مسئلہ ہوتا تھا، حکومت کے لیے پیش آتا تھا، تو اس مسئلے کو مسجد کے اندر حل کیا جاتا تھا، مسجد جو ہے اس کو مرکزیت حاصل، نہ کوئی دربار تھا، نہ تخت تھا، نہ جو ہے حکام وقت جو ہے تاج لگاتے تھے، بلکہ مسجد جو تھی وہی لوگوں کی اجتماع کی جگہ تھی، وہ مسجد کہ جس میں 5 وقت کو مسلمان اللہ کی عبادت انجام دیتے تھے، وہیں کے اوپر جناب رسالت مآب اپنے سارے امور بھی، حکومتی امور بھی انجام دیتے تھے، وہیں سے جنگوں کے لیے لشکر کو آمادہ کیا جاتا تھا، جنگ کے لیے لشکر مجہز اور آمادہ کر کے بھیجا جاتا تھا، وہیں کے اوپر مقدمات کے فیصلے کیے جاتے تھے، وہیں کے اوپر مسلمانوں کے اقتصاد اور اکنومی کے حوالے سے چارہ جوئی کی جاتی تھی اور و فکر کی جاتی تھی، اسی مسجد کے اندر جو ہے لوگوں کو پندو نصیحت کی جاتی تھی، اسی مسجد کے اندر لوگوں کے اختلافات کو حل کیا جاتا تھا، اسی مسجد کے اندر جو سرکاری وفود آتے تھے ان کی پذیرائی کی جاتی تھی، ان کو وہیں کے اوپر بلایا جاتا تھا، تو خاص دربار نہیں تھا، کوئی خاص عمارتیں نہیں بنی تھی کہ جس کے اندر جو ہے ان سرکاری وفود کو ٹھہرایا جائے، وہیں کے اوپر یہی وہ سادگی تھی، یہی اسلام کی اصل روح تھی کہ جو رسول اللہ کے رخصت ہونے کے بعد دھیرے دھیرے آہستہ آہستہ ختم ہو گئی، اب دربار تشکیل پا گیا، اب جناب جو ہے وہ پولیس کا محکمہ تشکیل پا چکا تھا، اب فوج کے لیے مخصوص افراد جو ہیں وہ ان کو بھرتی کیا جاتا تھا، اب جو ہے وہ سرکاری اعتبار سے قضاوت کے لیے ایک الگ جگہ بنا دی گئی تھی، الگ الگ جو ہیں وہ چیزیں، ہو سکتا ہے کہ کہنے والا یہ کہے کہ بھائی رسول کے زمانے میں معاشرہ محدود تھا، اتنا زیادہ وسیع نہیں تھا، مسلمانوں کا جو ہے دوسری قوموں کے ساتھ اس وقت تک کے میل جول نہیں تھا، رسول کے بعد فتوحات ہوئی، ایک طرف سے ایران کو فتح کیا گیا، دوسری طرف سے روم کے اوپر حملہ کیا گیا، روم کا اچھا خاصا علاقہ جو ہے اسلامی حکومت کے اندر شامل ہو چکا تھا، بہت سے رومی جو ہیں وہ مسلمان ہو گئے تھے، ایرانی مسلمان ہو گئے تھے، یہ دوسری قوموں کے ساتھ جو ہے مسلمانوں کا میل جول، ان کی تہذیب، اسلام نے کچھ چیزیں، مسلمانوں نے کچھ چیزیں جو ہیں ان کو دی اور کچھ چیزیں جو ہیں ان سے لی، اس بنا کے اوپر زمانہ جو ہے تقاضا یہ کر رہا ہے کہ ہر چیز جو ہے وہ تشکیل دی جائے، تو اب بہرحال جو ہے ٹھیک ہے، زمانے کے تقاضے کے مطابق بھی انسان کو چلنا چاہیے، اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا، لیکن اس تقاضے کے اندر یہ بھی مد نظر رہے کہ جو اسلام کی سادگی ہے وہ اپنی جگہ کے اوپر برقرار ہو، وہ سادگی رخصت نہ ہو۔ 8ویں امام کہ جن کا نام ہے علی اور والد کا نام ہے موسیٰ، والدہ کا نام ہے
تکتم، تکتم، اور لقب ہے رضا، صابر، رضی، صادق، فاضل، کنیت ہے ابو الحسن۔ روایات میں ہے کہ آپ 11 ذی القعدہ 148 ہجری میں مدینہ منورہ کے اندر جمعرات کے دن پیدا ہوئے۔ آپ کی زوجہ کہ جن کا نام ہے سبیکہ، رسول اللہ کی ایک زوجہ تھی ماریہ قبطیہ، ان کے خاندان سے سبیکہ کا تعلق۔ صرف آپ کے ایک فرزند ہیں امام محمد الجواد۔ آپ کے زمانے کے جو شاعر ہیں وہ دیویل خزائی اور ابو نواس، اس کے علاوہ جو ولی عہدی ہے جس کا عرصہ کل 2 سال تک کے رہتا ہے، سن 201 ہجری میں آپ کے ہاتھ کے اوپر جو ہے ولی عہدی کے عنوان سے، ولی عہد کے عنوان سے بیعت کی گئی، لوگوں نے بیعت کری۔ جو حکام وقت ہیں آپ کے زمانے کے، کیونکہ کل حضرت کا جو امامت کا سلسلہ ہے وہ 20 سال ہے، اور جن حاکمان وقت کا حضرت سے سامنا ہوا ہے ان میں 10 سال حضرت ہارون رشید کے عہد میں رہے، 5 سال محمد امین جو ہارون رشید کا ایک بیٹا تھا اس کے دور حکومت میں رہے، اور 5 آخر کے جو سال ہیں وہ حضرت نے امامت کے عبداللہ مامون اس کے دور میں گزارے۔ امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی خصوصیت ہے کہ امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امامت علنی طور کے اوپر کی۔ بقیہ ائمہ کے حوالے سے آپ دیکھیے تو دعوی امامت علنی نہیں ملتا ہے، تقیہ والی زندگی وہ گزار رہے ہیں۔ لیکن 8ویں امام نے، جبکہ ہارون کا دور ہے اور 10 سال ہارون کے دور میں حضرت جو ہے اپنی امامت کا اعلان کرتے ہیں، اور اتنے آشکار انداز میں اعلان کرتے ہیں کہ بعض شخصیتیں ایسی ہیں کہ جو حضرت سے اس سلسلے میں کہتی ہیں، جیسے کہ یحییٰ صفوان ابن یحییٰ نام کی ایک شخصیت ہے کہ جو حضرت کے اصحاب میں ہے، کہ آپ نے ایک بہت بڑے پرخطر امر کا اظہار کر دیا ہے، یعنی اپنی امامت کو آپ ظاہر کر رہے ہیں، یہ ستمگر جو ہارون رشید ہے ہم کو آپ کی جان کے متعلق اس سے خوف ہے۔ حضرت نے فرمایا وہ جو چاہے کرنا چاہے کرے، کوئی راہ اس کی جانب سے میری جانب نہیں آتی ہے، یعنی وہ مجھ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے۔ اسی طرح سے حضرت کے ایک دوسرے صحابی ہیں محمد ابن سنان۔ محمد ابن سنان کا بیان ہے کہ میں حضرت امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس گیا، اور زمانہ جو ہے وہ ہارون رشید کی حکومت کا زمانہ تھا۔ میں نے حضرت سے کہا کہ آپ اتنی علنی طور کے اوپر اپنی امامت کا اعلان کر رہے ہیں، اپنے باپ کی جگہ کے اوپر تشریف فرما ہیں، آپ کیا نہیں جانتے کہ آپ کے باپ کے خون سے ہارون نے اپنی شمشیر کو آلودہ کیا تھا، کیوں آپ جو ہیں آشکار طور کے اوپر اپنی امامت کا اعلان کر رہے ہیں؟ تو جناب امام رضا نے فرمایا کہ مجھ کو میرے جد بزرگوار پیغمبر اسلام کا ایک عمل اور ایک قول جو ہے وہ جرت بخشتا ہے کہ جب پیغمبر نے مکے کے اندر اپنی رسالت کا اعلان کیا ہے تو وہ مسلمان کہ جو پیغمبر
کے حوالے سے فکر مند تھے کہ کہیں پیغمبر کو کوئی نقصان نہ پہنچائے، کوئی ضرر نہ پہنچائے. اور اس میں جو صنادید قریش تھے، قریش کے جو سردار تھے، ان میں خاص طور کے اوپر ابو جہل، کہ جو پیغمبر کا سخت ترین دشمن ہے. ابو جہل وہ ہے کہ جس کو امت محمد کا فرعون کہا گیا ہے. اور پیغمبر نے فرمایا میری امت کا فرعون موسیٰ کے فرعون سے زیادہ بدتر تھا. تو بعض مسلمان پیغمبر کی خدمت میں آتے تھے اور آ کے کہتے تھے یا رسول اللہ آپ اپنی دعوت کو اتنا آشکار نہ کریں، اتنا علنی طور پر بیان نہ کریں، ہمیں خوف ہے آپ کے حوالے سے کہ کہیں ابو جہل آپ کو کوئی نقصان نہ پہنچائے. تو پیغمبر نے ان لوگوں کے جواب میں کہا کہ اگر میرے سر سے ابو جہل میرا ایک بال بھی الگ کر دے تو اس دن تم مجھ کو رسول نہ کہنا. اللہ اکبر. امام فرماتے ہیں، امام رضا نے اس واقعے کو نقل کیا اور کہا کہ میں اب تم سے کہتا ہوں اے محمد ابن سلام کہ اگر ہارون میرے سر سے میرے ایک بال کو بھی الگ کرے تو تم مجھے امام نہ کرے. تو جو 10 سال ہے، ان 10 سالوں کے اندر امام یعنی 10 سال جو ہارون رشید کے زمانے کے ہیں، وہ زمانہ ایسا ہے کہ اس میں حضرت علنی طور کے اوپر فرائض امامت کو انجام دے رہے تھے، اور خود ہارون 7ویں امام کی شہادت کے بعد کوشش یہ کرتا تھا کہ لوگوں کے سامنے اس بات کا اظہار کرے کہ اس کا امام موسیٰ کاظم کی شہادت میں کوئی حق نہیں. پہلے تو یہ چند لوگوں کو بلایا گیا، اس میں سرکاری حکیم کو بلایا گیا تھا اور بلا کے ان کی گواہی لی گئی کہ وہ گواہی دیں کہ یہ اپنی فطری موت مرے ہیں، ان کو کوئی زہر وہر نہیں دیا گیا ہے. اور اس کے بعد جو سندھی بن شہاک نے حرکت کی تھی کہ 4 کرائے کے آدمیوں کو بلایا اور بلانے کے بعد ان کو حکم دیا کہ موسیٰ ابن جعفر کے جنازے کو لے جاؤ اور لے جا کے بغداد کے پل کے اوپر رکھ دو. وہ مزدور لے کے چلے، سندھی بن شہاک نے جو ہے وہ معمور کیا تھا ان کو، اور وہ عجیب قسم کے نعرے لگاتے ہوئے جا رہے تھے. تو ایک شخصیت جو بنی عباس میں تھی، سلیمان ابن ابی جعفر، جو رشتے میں ہارون کے چچا تھے لیکن امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت اور جلالت سے واقف تھے. انہی نے اپنے غلاموں کو حکم دیا کہ ان لوگوں سے موسیٰ کاظم کے جنازے کو چھین دو. اور اس کے بعد پھر جو ان کے غلاموں نے یہ کام انجام دیا اور جنازے کو چھین دیا، اور پھر وہ نعرہ لگاتے ہوئے چلے کہ یہ طیب ابن طیب، طاہر ابن طاہر کا جنازہ ہے. بعد میں بہت ہی عزت و احترام کے ساتھ سلیمان بن ابی جعفر نے امام موسیٰ کاظم کے جنازے کو دفن کیا. یہ خبر ہارون کو پتہ چلی. ہارون نے، کیونکہ اب لوگوں میں چیمی گوئیاں شروع ہو گئی تھی کہ موسیٰ کاظم کو کا قاتل جو ہے وہ ہارون ہے، وہ اپنی موت سے نہیں مرے، کیونکہ مرنے کے بعد جو ہے یہ سلوک کیا گیا، اس طرح سے ان کے جنازے کی توہین کی گئی. تو ہارون نے اپنے چچا سلیمان بن ابی جعفر سے کہا کہ خدا سندھی بن شہاک کے اوپر لعنت کرے، یہ کام اس نے انجام دیا ہے اور بغیر میری اجازت کے انجام دیا ہے. میں جو ہوں وہ بہرحال چاہتا یہ تھا کہ بہت ہی عزت و احترام کے ساتھ جو ہے ان کا جنازہ اٹھے. اس کے علاوہ آپ دیکھیے کہ یہ جو واقعہ ہے کہ سلیمان بن
ابو جعفر سے سندھی بن شہاک کے حوالے سے ذکر کیا گیا کہ خدا کی لعنت ہو سندھی بن شہاک کے اوپر کہ اس نے خودسری کا مظاہرہ کیا اور اپنی جانب سے جو ہے اس کام کو انجام دیا اور کرائے کے مزدوروں کو بلایا اور وہ مزدوروں کو بلانے کے بعد جو ہے امام کے جنازے کی اس طرح سے توہین. یحییٰ برمکی جو بنی عباس کی حکومت میں آل برامکہ کو بڑی اہمیت حاصل تھی. یحییٰ برمکی جو ہارون کا وزیر بھی رہ چکا ہے. اس سے پہلے وہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے حوالے سے ہارون کے کان کو بھرتا رہتا تھا, بدگوئی کرتا رہتا تھا ان کے حوالے سے. چنانچہ امام کی شہادت کے بعد جب اس نے دیکھا کہ حضرت امام علی رضا نے اپنی امامت کا علنی طور پہ اعلان کیا ہے تو یحییٰ برمکی نے ہارون سے جو ہے وہ یہ کہا کہ موسیٰ ابن جعفر کے بعد ان کا بیٹا ان کی جگہ کے اوپر بیٹھا ہے اور دعوی امامت کر رہا ہے. یہ بات کہہ کے ہارون کی توجہ کو اپنی جانب جذب کرنا چاہتا اور ہارون سے نزدیک ہونا چاہتا, لیکن ہارون جیسے ہی یہ برمکی سے یہ بات سنتا ہے غصے میں آ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ جو کچھ ہم نے ان کے باپ موسیٰ ابن جعفر کے ساتھ سلوک کیا کیا وہ کافی نہیں تھا؟ کیا چاہتے ہو کہ میں سب کے سب علویوں کا سارے سادات کو تحقیق کر دوں, ختم کر دوں؟ اب جب ہارون نے غصے کا اظہار کیا وہاں کے اوپر یحییٰ برمکی بالکل خاموش ہو جاتا ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ پھر اس کو جرأت نہیں ہوئی کہ وہ ہارون کے سامنے جو ہے وہ امام کی بدگوئی کر سکے. تو یہ 10 سالہ دور جو ہارون کا تھا اور امامت آخری دور تھا ہارون کا اور امامت امام رضا علیہ السلام کی امامت کا 10 سالہ ابتدائی دور, یہ پورا دور جو ہے اس کو کہہ سکتے ہیں کہ نسبی اعتبار سے پرامن دور گزرا ہے کہ جس دور میں حضرت فریضہ امامت کو انجام دے رہے تھے علنی طور پر. اس کے بعد ہارون کے 2 بیٹے تھے, ایک بیٹا ہے محمد امین اور دوسرا بیٹا ہے عبداللہ مامون. امین ہارون کی بیوی زبیدہ کے بطن سے تھا, یعنی ماں کی جانب سے بھی امین بنی عباس سے تعلق رکھتا تھا اور باپ کی جانب سے بھی بنی عباس سے اس کا ربط تھا. عبداللہ مامون ماں کی جانب سے ایک ایرانی کنیز کے بطن سے پیدا ہوا تھا, باپ کی اس کا ہارون رشید تھا تو باپ کی جانب سے وہ بنی عباس سے ربط ہے, اس کا سلسلہ نسب بنی عباس پہ تمام ہو رہا ہے, اور ماں کی جانب سے وہ اس کا سلسلہ نسب ایرانی ہے. ذہانت کے اعتبار سے دیکھا جائے تو مامون عبداللہ مامون اپنے بھائی محمد امین کے مقابلے میں زیادہ ذہین تھا. محمد امین ذہانت کے اعتبار سے کیونکہ وہ باپ کے اعتبار سے بھی بنی عباس سے اس کا سلسلہ نسب ملتا ہے اور ماں کے اعتبار سے بھی ملتا ہے. زبیدہ خاندان بنی عباس سے ہیں تو اس کی پرورش بالکل شہزادوں کے انداز میں ہوئی اور معمولاً دیکھا گیا ہے کہ بہت ناز و نعم کے ساتھ جو ہے جس کو پالا جائے اور پوسا جائے اس کے اندر بعض چیزیں جو ہیں وہ عیب کی طرح کے اوپر پیدا ہو جاتی ہیں. اور بہرحال ذہانت جو ہے اس میں بھی یہ خداداد ہوتی ہے, ہر ایک جو ہے وہ ویسا نہیں ہوتا ہے. تو محمد امین اس کے اندر جو ہے علمی اعتبار سے بھی جو ہے اتنا زیادہ جو ہے کوئی اس کا رتبہ نہیں تھا بنی عباس میں,
جبکہ عبداللہ مامون بنی عباس کے جتنے افراد ہیں ان میں سب سے زیادہ پڑھا لکھا جو ہے عبداللہ مامون. اب آپ غور کیجئے کہ عبداللہ مامون وہ ہے کہ جو عقیدے کے اعتبار سے معتزلی تھا. ایک کلاس آپ لوگوں کے سامنے جو ہے جب صفات الہیہ کے حوالے سے ہو رہا تھا تو صدر اسلام کی کچھ فرقوں کے حوالے سے گفتگو ہوئی تھی. ان میں سے ایک فرقہ ہے معتزلی فرقہ کہ جس کے موجد جو تھے وہ واصل ابن عطا تھے. یہ فرقہ جو ہے اس کو عروج جو ہے وہ عبداللہ مامون کے دور میں حاصل ہوا کیونکہ حکومت کی سرپرستی حاصل تھی. لہذا معتزلی زیادہ تر عقل کے طرفدار ہیں. ان کے مقابلے میں جو اشاعرہ ہیں وہ عقل کی اہمیت کے اتنے قائل نہیں، دیتے ہی نہیں ہیں عقل کو کوئی اہمیت. تو عبداللہ مامون کے جو عقیدے کے اعتبار سے معتزلی ہے، جناب امیر کی فضیلت کا قائل تھا. دربار کے اندر اس نے کتنے مناظرے کیے ہیں. آج تاریخ نے ان مناظروں کو محفوظ کیا ہے جو مامون رشید نے یحییٰ ابن اقسم اور دوسری شخصیتوں سے مناظرے کیے ہیں، جن مناظروں کے ذریعے اس نے حضرت علی علیہ السلام کی فضیلت کو ثابت کیا ہے کہ حضرت علی علیہ السلام بعد رسول سب سے زیادہ بافضیلت شخصیت تھے. وہ حق رکھتے ہیں رسول کے جانشین بننے. یہ مناظرے آج کتابوں کے اندر تاریخ نے ان مناظروں کو نقل کیا ہے، کتابوں کے اندر محفوظ. یہ عبداللہ مامون کیونکہ کنیز زیادہ ہے اور جس دن یعنی جس شب کو عبداللہ مامون کی ولادت ہوئی ہے اسی شب کو ہارون رشید تخت خلافت کے اوپر بیٹھا ہے. لہذا ولادت کے تھوڑے ہی دنوں کے بعد جو ہے عبداللہ مامون کی ماں مر جاتی ہے. ایک بچہ کہ جس کی ماں مر چکی ہے، باپ اس کا خلیفہ ہے لیکن جو ہے پھر بھی اس کی جانب توجہ نہیں دے رہا ہے. عبداللہ مامون کو یحییٰ برمکی کے سپرد کیا گیا کہ تم میرے اس بیٹے کی تربیت کرو. تو مامون نے یحییٰ برمکی کے سامنے اس بات کا شکوہ کیا کہ امین کے ساتھ جو سلوک کیا جاتا ہے، امین کو جتنی اہمیت دی جاتی ہے اتنی اہمیت مجھے نہیں دی جاتی. میرے ساتھ وہ سلوک نہیں کیا جاتا ہے، میں بھی تو ہارون کا بیٹا ہوں. تو یحییٰ برمکی نے اس وقت عبداللہ مامون کو یہ بات سمجھائی کہ امین کو جو چیزیں حاصل ہوئی ہیں وہ میراث کے طور کے اوپر ملی، اور میراث کے طور کے اوپر اگر کوئی چیز حاصل ہو وہ انسان کے لیے بافضیلت نہیں ہوتی ہے. فضیلت اور کمال اس چیز کو شمار کیا جاتا ہے جو انسان خود حاصل کرے، کسب کرے. تمہیں چاہیے کہ تم وہ چیزیں حاصل کرو کہ جو امین کے پاس نہیں. اللہ نے تم کو ذہن دیا ہے، لہذا تم علمی میدان کے اندر ترقی کرو، اپنی دانش کو، اپنے علم کو بڑھانے کی کوشش کرو. چنانچہ یہ مشورہ جو ہے عبداللہ مامون کو بہت اچھا لگا اور اس نے جو ہے اس سلسلے میں بے پناہ جو ہے وہ کوششیں کی اور بہت علمی اعتبار سے اس کا مقام جتنے بھی خلفائے بنی عباس گزرے ہیں ان میں سب سے برتر ہے. علمی حیثیت اس کی سب سے آگے ہے. بغداد کے اندر اس نے ایک انسٹیٹیوٹ کھولا تھا بیت الحکمہ کے نام سے. وہاں کے اوپر جو ہے وہ مامور کیا تھا کہ یونان، ہندوستان، ایران، وہاں سے جو پرانی اور قدیم کتابیں ہیں مختلف علوم کی ان کا جو ہے عربی زبان میں ترجمہ کیا جائے تاکہ مسلمان جو ہیں وہ ان افکار سے آشنا ہو سکیں. یہ بہرحال علم دوستی ہی کا نتیجہ تھا اور اس کے علاوہ سیاسی اغراض و مقاصد بھی اس کے پیچھے تھے جو میں آپ کے سامنے بعد میں عرض کروں گا. چنانچہ ہارون رشید جو ہے
آخری وقت میں اس کو یہ خبر ملی کہ خراسان کے اندر جو ہے وہ بغاوت ہو چکی ہے، تو وہاں کے اوپر وہ اس بغاوت کو دبانے کے لیے خود جو ہے پائتخت بغداد سے خراسان جاتا ہے، لیکن وہیں کے اوپر جانے کے بعد ہارون مریض ہوتا ہے اور مرض الموت میں گرفتار ہوتا ہے، پھر وہیں کے اوپر گزر جاتا ہے، انتقال اس کا ہو جاتا ہے، اور جو آج جس کو مشہد کہتے ہیں وہاں کے اوپر اس کو پھر دفن کر دیا گیا۔ تو ہارون نے دو اپنے ولی عہد بنائے تھے، پہلا ولی عہد محمد امین کو بنایا تھا اور دوسرا ولی عہد جو ہے عبداللہ مامون کو بنایا تھا، لیکن عبداللہ مامون کی ذہانت جو ہے ہارون کے سامنے جب ظاہر ہوئی تو عبداللہ مامون کی ذہانت کو دیکھ کے ہارون کو احساس ہوا، کہا کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے کہ میں نے اپنا ولی عہد جو ہے پہلا ولی عہد محمد امین کو کیوں بنا دیا۔ امین کے اندر وہ ذہانت نہیں نظر آ رہی ہے جو مامون کے اندر ہے۔ مامون وہ ہے کہ جو پوری حکومت کو کنٹرول کر سکتا ہے سب کے اوپر، اور یہ حکومت قاعدے سے چلا سکتا ہے، لیکن بنی عباس کا جو خاندان تھا وہ عبداللہ مامون کی ولی عہدی کے اوپر راضی نہیں ہوا، ہارون کے سامنے ان لوگوں نے مخالفت کری، کیونکہ امین ماں کی جانب سے بھی بنی عباس سے ربط رکھتا ہے اور باپ کی جانب سے بھی ربط رکھتا ہے، لہٰذا وہ بنی عباس کے لیے محبوب تھا۔ مامون ایک کنیز زیادہ ہے، لہٰذا اس کو اتنی اہمیت نہیں دی جاتی، چنانچہ ہارون جو ہے وہ یہ کام نہیں انجام دیتا۔ مشہد و خراسان میں جانے کے بعد جب ہارون کا انتقال ہو جاتا ہے تو محمد امین اس کی جگہ کے اوپر بیٹھا، خلیفہ وقت کی حیثیت سے اس کے ہاتھ پر بیعت ہوئی، اور اس کے بعد پھر اس نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ عبداللہ مامون کہ جو دوسرا ولی عہد تھا محمد امین کے بعد جس کو ہارون نے نامزد کیا تھا، اس کو وہ خلا کر دیتا ہے کہ نہیں، یہ آج سے میرا ولی عہد نہیں ہے، میری جگہ پہ نہیں بیٹھے گا، بلکہ میرا بیٹا جو ہے میرا ولی عہد ہے۔ یہ عبداللہ مامون کو جب پتا چلتا ہے کہ محمد امین نے مجھ کو ولی عہدی سے خلا کر دیا ہے، میری ولی عہدی کو ختم کر دیا ہے اور اپنے بیٹے کو ولی عہد کے طور پہ نامزد کیا ہے، تو عبداللہ مامون وہاں کے اوپر یہ کام کرتا ہے، کیونکہ وہ مرو یعنی خراسان کے اندر تھا اور وہاں کے اوپر وہ گورنر تھا، وہاں کا نمائندہ تھا، ہارون کے دور میں سے یہ اس کو جو ہے وہاں کی حکومت مل گئی، وہ محمد امین کو خلافت سے خلا کر دیتا ہے، یہ اب خلیفہ نہیں رہا۔ چنانچہ 5 سال کا عرصہ ہے محمد امین کی حکومت کا، اس 5 سال کے عرصے میں دونوں بھائیوں کے درمیان جنگ ہوتی ہے اور آخر کار اس جنگ کا خاتمہ محمد امین کے قتل کے اوپر ہوتا ہے، اور پھر محمد امین کے سر کو کاٹ کے بغداد کے دروازے پہ لٹکا دیا جاتا ہے، اور پوری حکومت جو اسلامی حکومت تھی مملکت اسلامیہ کے اوپر جتنے بھی بلاد اسلامی ہیں سب پہ عبداللہ مامون کی حکومت قائم ہو جاتی ہے۔ تو ان دو بھائیوں نے آپس میں ان کے درمیان درگیری رہی، تنازع اور اختلاف رہا، 5 سال تک کے یہ اختلاف چلتا رہا۔ امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کو اس دور میں بھی آسانی تھی، آسانی کے ساتھ جو ہے حضرت فریضہ امامت کو انجام دے رہے تھے، جو فریضہ امامت کی ذمہ داریاں وظائف ہیں ان کو وہ آسانی کے ساتھ انجام دے رہے تھے، کیونکہ نسبی طور پہ آزادی۔ اس کے بعد جب یہ حکومت مکمل طور کے اوپر عبداللہ مامون کے ہاتھ میں آ گئی تو مختلف جگہوں کے اوپر علویوں کے انقلابات برپا ہوئے، اور علوی جو ہے جگہ جگہ جب انقلاب برپا کر رہے ہیں اور مامون جو ہے ان انقلابات کے اوپر قابو نہیں پا رہا ہے، چنانچہ
اس نے جو ہے وہ ان انقلابات کے خاتمے کے لیے حضرت کو مدینے سے خراسان طلب کیا کہ آپ آئیں. تاریخ میں جو قدیم تاریخ کی کتابیں ہیں ان کے اندر ابتدا میں یہ بات نہیں ظاہر کی گئی ہے کہ حضرت کو وہ جو خراسان بلا رہا تھا وہ کس مقصد اور کس ہدف کے تحت بلا رہا تھا. جو قدیم تاریخیں ہیں ان کے اندر جو ہے صرف یہ ذکر ہوا کہ حضرت کو اس نے جو ہے خط لکھے اور لکھ کر جو ہے حضرت سے اصرار کیا کہ آپ ہمارے پاس خراسان تشریف لائیں، میں آپ کے دیدار کا مشتاق ہوں. اور پھر ایک خط اور دوسرا خط اور مستقل طور پہ اصرار. آخرکار عیسائی جلودی نام کا ایک شخص اس کو جو ہے مامور کیا، اور بعض تاریخیں یہ کہتی ہیں کہ رجا ابن ابی زحاق نام کا ایک شخص تھا، اس کو جو ہے مامور کیا کہ وہ دونوں جائیں اور جا کر امام کو مدینے سے مرو لے کے آئے. رجا ابن ابی زحاق کا بیان ہے کہ مامون نے اس سے سفارش کی تھی، تاکید اس کو کی تھی کہ وہ کاروان کہ جو امام رضا کا قافلہ ہے جس میں ان کے خاندان کے لوگ ہوں گے، ان کے عزت و احترام کرنا، راستے میں ان کو کسی قسم کی کوئی تکلیف نہ ہو، بہت ہی عزت و احترام کے ساتھ لانا. تو رجا ابن ابی زحاق اور جلودی جب امام کے پاس گئے اور حضرت سے کہا کہ آپ کو مامون نے بلایا ہے، آپ کو چلنا ہے. تاریخ کہتی ہے کہ حضرت نے اس وقت کہ جب آپ مدینے سے حرکت کر رہے تھے اپنے تمام خاندان والوں کو بلایا اور ان کے درمیان بیٹھے اور بیٹھنے کے بعد کہا کہ آؤ اور آ کر مجھ پہ گریا کر لو، کتنا رو سکتے ہو تم لوگ، مجھ پہ رو لو، کیونکہ اب میں دوبارہ واپس مدینے نہیں آؤں گا. اس کے بعد مسجد پیغمبر میں گئے، مسجد النبی میں گئے، وہاں کے اوپر جا کے پیغمبر سے رخصت ہوئے، چند بار جو ہے ودا کی، قبر پیغمبر کی جانب جو ہے حسرت و یاس کے ساتھ جو ہے وہ نگاہ کی، اور بہت زیادہ بلند آواز سے گریا کر رہے. مخول سیستانی کا بیان ہے کہ میں اس حالت میں حضرت کے پاس شرفیاب ہوا اور میں نے حضرت کو سلام کیا اور کہا کہ آپ کا سفر بخیر و عافیت گزرے، اور آپ جو ہیں وہ خلیفہ کی دعوت کے اوپر جو ہے وہ خراسان تشریف لے کے جا رہے ہیں. تو حضرت نے کہا کہ اے مخول، اچھی طرح سے تم مجھ کو دیکھ لو، میں اپنے نانا کے جوار سے دور ہو رہا ہوں، مجھ کو عالم غربت میں موت آئے گی اور ہارون کے پہلو میں مجھ کو دفن کیا جائے گا. اس کے بعد مامون نے رجا ابن ابی زحاق اور عیسائی جلودی کو یہ تاکید کی تھی امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کو مرو یعنی خراسان جو لانا ہے تو وہ اس راستے سے لے کے آنا کہ جو بصرہ، اہواز اور فارس کا راستہ ہے، کیونکہ یہ وہ راستہ ہے کہ جس راستے میں دوزداران آل محمد کی بستیاں نہیں پڑتی ہیں. ایک راستہ ہے مرو تک جانے کا، ایران سے ہمدان اور قزوین، کوفہ، کرمانشاہ، یہ وہ راستہ ہے کہ جس راستے سے مرو اور خراسان پہنچا جائے گا. تو یہ جو راستہ ہے کہ کوفے سے ہو کے جو ہے وہ ایران جایا جائے،
یعنی کوفے سے ہمدان اور ہمدان سے قزوین اور قزوین سے جو ہے وہ مرو کی جانب جایا جائے، خراسان کی جانب جایا جائے. یہ وہ علاقہ ہے کہ جہاں کے اوپر اکثر سیاہ نشین علاقہ تھا. مامون نہیں چاہتا ہے کہ حضرت اس راستے سے آئیں اور اپنے چاہنے والوں سے ان کی ملاقات، لہذا حکم دیا گیا تھا کہ جو پہاڑی علاقہ ہے غرب ایران کا، مغربی ایران کا، اس راستے کو اختیار کیا جائے. چنانچہ رجا بن ابی زہاق نے اسی راستے کو اختیار کیا، بصرے سے اہواز کا راستہ طے کیا اور پھر وہاں سے مرو کا راستہ طے کیا. اب جب جو ہے امام پہنچے ہیں تو کچھ دن تو حضرت سے یہ کہا گیا کہ ابھی آپ آرام فرمائیے، اور جب تھکن آپ کے سفر کی اتر جائے گی تب آپ سے جو ہے وہ کچھ گفتگو کی جائے گی. اس کے بعد جو ہے کچھ دن کے بعد حضرت کے سامنے جو ہے یہ کہا گیا کہ ہم اس خلافت کے لیے آپ کو بہتر سمجھتے ہیں، آپ جو ہیں خلافت کو قبول کر لیجئے، میں خلافت سے کنارہ کشی اختیار کرنا چاہتا ہوں، میں جو ہوں اس سے دور رہنا چاہتا ہوں، آپ جو ہے وہ اس خلافت کو تسلیم کر لیجیے. فضل بن سہل کے جو مامون کا وزیر ہے وہ کہتا ہے کہ میں نے اپنی زندگی میں کبھی حکومت اور خلافت کو ایسے رسوا ہوتے نہیں دیکھا کہ مامون امام رضا کے سامنے، ابو الحسن علی ابن موسیٰ الرضا کے سامنے خلافت کو پیش کر رہا تھا اور وہ شدت کے ساتھ انکار کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ مجھ کو خلافت نہیں چاہیے. حضرت نے فرمایا کہ یہ خلافت یا تو تم کو اللہ نے دی ہے یا تم کو اللہ نے نہیں دی. اگر تم کو اللہ نے دی ہے تو تم کو یہ حق نہیں پہنچتا ہے کہ تم کسی دوسرے کو خلیفہ دو بناؤ. جو چیز تم کو اللہ نے دی ہے تمہیں کیا حق پہنچتا ہے کہ اس عہدے کو کسی اور کے سپورٹ کرو. اور اگر اللہ نے تمہیں نہیں دی ہے تو تمہاری نہیں ہے، تب بھی تمہاری نہیں کہ تم کسی دوسرے کو یہ سپورٹ کرو. حضرت نے جو اس قسم کی اس سے گفتگو کی تو وہ کہتا ہے اچھا اگر آپ خلیفہ نہیں بنتے تو میرے ولی عہد میں. حضرت ولی عہدی کو قبول کرنے کے لیے بھی آمادہ نہیں ہوئے. یہاں کے اوپر مامون نے تہدید کی، دھمکی دی. آپ کو پتا ہے کہ آپ کی جد بزرگوار کو جب شورا میں خلیفہ ثانی عمر ابن خطاب نے شامل کیا تھا اور اس وقت یہ کہا تھا کہ شورا کے اگر افراد 3 ایک طرف ہو جائیں 3 ایک طرف ہو جائیں تو اور کسی نتیجے کے اوپر نہ پہنچ سکیں، یا 4 ایک طرف ہو جائیں 2 ایک طرف ہو جائیں اور کسی نتیجے پہ نہ پہنچ سکیں تو تم ان کو پکڑ کے قتل کر دینا. یہاں کے اوپر جو ہے میں وہی کام انجام دوں گا کہ جو اس وقت عمر ابن خطاب نے انجام دینے کے لیے کہا. یعنی صاف صاف تہدید کی دھمکی تھی کہ اگر آپ ولی عہدی کو نہیں قبول کریں گے تو ہم آپ کے ساتھ وہ سلوک کریں گے. یہاں کے اوپر حضرت نے فرمایا کہ ہاں ٹھیک ہے چلو میں ولی عہد بننے کے لیے آمادہ ہوں، لیکن اس شرط کے ساتھ میں ولی عہدی کو قبول کروں گا کہ میں نہ کسی کو عزل کروں گا کسی کو معزول کروں گا، اس کو اس عہدے سے نہ تو ہٹاؤں گا، اور نہ میں کسی کو نصب کروں گا، نہ میں کسی کو عہدہ دوں گا اور نہ میں کسی سے کوئی عہدہ اس کا چھین لوں گا. حکومت کے امور میں میری کوئی مداخلت نہیں ہوگی. مامون نے حضرت کے ان شرائط کو قبول کیا اور اس کے بعد جو ہے حضرت کے ہاتھ کے اوپر سب سے پہلے مامون کے فرزند نے بیعت کری. اس کے بعد دربار کی جو اہم شخصیتیں تھیں جیسے قاضی القضات یحییٰ ابن اقسم
عبداللہ بن طاہر فوج کا کمانڈر، فضل بن سہل وزیر مملکت، ان سب لوگوں نے جو ہے وہ ایک کے بعد ایک حضرت کے ہاتھ کے اوپر جو ہے وہ بیعت کری۔ 10 رمضان کو یہ بیعت جو ہے وہ انجام پائی ہے، اور جو عہد نامہ لکھا گیا تھا مختلف فرماندوں کے لیے، مختلف ارباب حکومت کے لیے، گورنر کے لیے، حکام کے لیے، ان میں یحییٰ ابن اقسم، عبداللہ ابن طاہر، فضل بن سہل کو اس عہد نامے کا گواہ بنایا گیا تھا کہ تم سب کے سب گواہ رہنا کہ یہ ولی عہدی جو ہے وہ علی ابن موسیٰ الرضا کی، اس کے اوپر تم سب کے سب گواہ رہنا۔ بہرحال یہ ولی عہدی جب تشکیل پا جاتی ہے، اس کے بعد بہت سے لوگوں نے حضرت کو تبریک اور تہنیت پیش کری۔ حضرت نے جو ہے ان لوگوں سے کہا کہ بہت زیادہ جو ہے خوش نہ ہو، یہ ولی عہدی اپنے انجام کو نہیں پہنچے گی۔ یہ خیال مت کرو کہ میں مامون کے بعد خلیفہ بنوں گا اور یہ حکومت میرے ہاتھ میں آئے گی۔ نہیں، میں مامون سے پہلے ہی اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں گا، عالم غربت میں میری وفات ہوگی، شہادت ہوگی۔ تو بہت سی شخصیتیں تھیں کہ جو حضرت سے اس طرح کا اظہار کر رہی تھی، لیکن حضرت نے جو ہے ان کے سامنے جو ہے وہ اس بات کو واضح کر دیا اور کہا کہ اس کے اوپر جو ہے خوش ہونے کی ضرورت نہیں۔ اس کے علاوہ جب حضرت کو ولی عہد بنایا گیا تو حضرت کے نام کا سکہ جو ہے وہ جاری کیا گیا۔ بہرحال سوال اٹھتا ہے یہاں کے اوپر کہ امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیوں ولی عہدی کو قبول کیا؟ کیوں نہیں انکار کیا؟ جواب اس کا یہ ہے، پہلی چیز تو یہ کہ امام نے اپنی رضا اور رغبت سے ولی عہدی کو نہیں قبول کیا۔ دوسری چیز یہ کہ حضرت نے جو ولی عہدی کو قبول کیا ہے، بہت سے خشک مقدس تھے، ان کے ذہن کے اندر یہ خیال پیدا ہو رہا تھا کہ جو عبادت گزار ہے، جو متقی اور پرہیزگار ہے، اس کو حکومت کے تخت پہ نہیں بیٹھنا چاہیے، اس کو زمام حکومت اپنے ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے، اس کو حاکم نہیں بننا چاہیے۔ حضرت نے ان کے اس شبہے کے اوپر اور اس غلط خیال کے اوپر بھی خط بطلان کھینچا کہ نہیں، حاکم بننے کا حق اسی شخص کو ہے کہ جو سب سے زیادہ کردار کے اعتبار سے پاک و پاکیزہ ہو۔ حق حکومت اسی کو ہے کہ جو اللہ کا نمائندہ ہو۔ لہذا حضرت نے جو اس لوگوں کے ذہنوں کے اندر سوال پیدا ہو رہا تھا، اس غلط سوال کے اوپر بھی جو ہے خط بطلان کھینچا ولی عہدی کو قبول کر کے۔ اس کے علاوہ ہارون جن مقاصد کے تحت حضرت کو استعمال کرنا چاہتا تھا، وہ چیزیں جو ہیں وہ بہرحال بہت جلدی آشکار ہو گئی، کیونکہ ایک انشاءاللہ جو ہے اس کے بعد جو مہینہ، اسی مہینے کے اندر جو ہے امام کی شہادت کی ہے، تو کوشش کروں گا کہ اس کے بعد والا جو بیان ہو اس کے اندر بھی جو ہے کچھ اس حوالے سے گفتگو کی جائے، اور کیونکہ عام حالتوں میں جو بات نہیں ہو سکتی ہے گی کہ 2 سال کچھ حضرت کی ولی عہدی کے رہے ہیں، 2 سال کے بعد حضرت کو زہر دے دیا گیا ہے۔ یعنی ہارون نے جس مقصد کے تحت جو ہے حضرت کو ولی عہد بنایا تھا، وہ مقصد اس کا نہیں پورا ہو سکا۔
وہ مقصد اس کا خاک میں مل گیا. بہت سے لوگ جو ہیں وہ واقف ہو چکے تھے کہ ہارون جو ہے حضرت کو ولی عہد بنا کر علویوں کے جو انقلابات ہیں، سادات کے جو انقلابات ہیں، ان انقلابات کو ختم کرنا چاہتا ہے، ان پہ قابو پانا چاہتا ہے. اور حضرت کے کو ولی عہد بنا کے اپنی حکومت کو مشروعیت دینا چاہتا ہے کہ میں خلیفہ درست ہوں. لیکن حضرت نے جو یہ شرط رکھ دی تھی کہ میں ولی عہدی کو قبول کروں گا اس شرط کے ساتھ کہ میں نہ تو کسی کو عزل کروں گا، نہ کسی کو نصب کروں گا، نہ میں کسی کو عہدہ دوں گا، نہ میں کسی سے عہدہ لوں گا. حکومت کے امور میں میرا کوئی دخل نہیں ہوگا. لہذا بہت جلدی جو ہے مامون کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا. بہرحال خدا کی بارگاہ میں دعا ہے کہ خداوند کریم ہم سب کو امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی دنیا میں زیارت عنایت فرمائے اور آخرت میں ان کی شفاعت عنایت فرمائے. بہرحال درس کے حوالے سے اگر کوئی سوال ہے تو میں آپ حضرات کی خدمت میں ہوں، جو سوال کرنا چاہیں آپ کر سکتے ہیں. وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین.